محمد نبینا۔ مدرسوں کا تعاون کریں گے تبھی مدرسہ بڑھے گا، آگے اس میں پڑھائی ہوگی، قرآن پاک کی تعلیم ہوگی۔ اگر آپ حضرات اسی طرح خالی خرگوش کی طرف سوتے رہیں گے تو ایسے مولانا صاحب ہر جگہ کی حالت یہ ہے کہ کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہم اور آپ بنا کے رکھتے ہیں، ہر گاؤں کی یہی حالت ہے۔ اسی طرح یہاں کی بھی حالت ہوتی رہتی تھی، کوئی آتا تھا چلا جاتا تھا، پھر کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہ حالات نہیں بنانا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فرض کو ادا کریں، جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، جو فرائض ہیں مدرسے کے تعلق سے کم اس کو تو ادا کریں۔ آپ کے بچے، آپ سوچو جس گاؤں میں امام نہیں ہے، اپنے آپ پر ناز نہ کرو، لیکن جس گاؤں میں امام نہیں ہے اس گاؤں سے پوچھو، باہر کے امام کو بلاتے ہیں تو ان کے یہاں تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں ان کو شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا گاؤں ہے اور کوئی امام نہیں ہے۔ جو 2-4 گھر کی آبادی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس کا پورا گاؤں ہے اور امام نہ ہو، کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو، کوئی بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والا نہ ہو، تو سوچئے ان کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا اور کتنی شرم آتی ہوگی۔ لیکن کیا شرم آئے گی؟ شرم ہو تو آئے گا، اگر وہی نہیں تو آئے گی کہاں سے؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مدرسے کو آباد رکھیں، اور جن حضرات کی فیس وغیرہ ابھی بھی باقی ہے وہ حضرات اگر کسی مجبوری کے تحت نہیں دے پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں، عمر میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ لیکن جو حضرات لاپرواہی کی بنیاد پر نہیں دے پا رہے ہیں، وہ حضرات خاص کر کے جن کا 1 مہینہ کا بھی باقی ہو یا 2 مہینے کا، وہ حضرات خاص کر کے آ کر کے ملیں، اس کو ادا کرو، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اب آپ سوچو سن 2017 میں اگست کے مہینے میں میں آیا ہوں، تقریباً 6.5 سال قریب ہو رہا، 5.5 سال ہے، 6.5 سے 5.5 سال ہو رہا ہے، اور سن 2017 میں وہ لسٹ بنی ہے۔ اب وہ لسٹ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ دور کے حساب سے، سال کے اعتبار سے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، ورنہ آپ پچھڑے رہ جاؤ گے، آپ پیچھے ہو جاؤ گے، اور سماج اور قوم آگے چلی جائے گی، آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو ہمیشہ ہر سال جو لسٹیں بنتی ہیں مدرسے سے ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، ان کو ازسر نو پھر سے لسٹ بنانا چاہیے۔ لیکن 17 سے لے کر کے اب تک 17/5/22، ایک 23واں چل رہا ہے، 6واں سال چل رہا ہے، وہی لسٹ ہے، وہی نام ہے۔ 1-2 کو ہم نے زبردستی جوڑ دیا ہو، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جڑ گیا ہو کوئی، باقی سب اسی طرز زندگی 17 کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ جو حضرات 200 روپیہ 17 میں دیتے تھے وہ حضرات آج بھی 200 روپیہ دے رہے ہیں، جو حضرات 100 روپیہ 17 میں دیتے تھے وہ بھی آج 100 روپیہ 17 میں دے رہے ہیں، جو 50 روپیہ دیتے تھے ان کو بہت کوشش کر کے ہم نے 100 روپیہ کروا لیا زبردستی، یا اپنی مرضی سے کر دیے۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ 17 اور 5 کتنا فرق ہے۔ 5 سال میں لوک سبھا کا الیکشن ہو جاتا ہے، پردھان منتری چینج ہو جاتا ہے، مکھ منتری چینج ہو جاتے ہیں، راجیہ سبھا کی ممبری چلی جاتی ہے۔ 5 سال کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے۔ اور ہماری قوم مسلم کی حالت یہ ہے کہ 5 سال جو پہلے لسٹ بنی تھی اسی کے حساب سے ہم اور آپ چندہ دیتے ہیں، اور دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی 5 سال کے اندر، اور کوئی کام ہو کتنی مہنگائی ہو گئی۔ جو سامان 10 روپے ملتا تھا وہ 15 روپے ملنے لگا، لیکن مدرسے کوئی مہنگائی نہیں، امام صاحب یا مدرسے کا تعاون کرنے میں کوئی مہنگائی نہیں،
وہی جو ہم اور آپ پہلے دیتے تھے وہی آج بھی دے رہے ہیں۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ سوچیں 200 روپیہ 100 روپیہ جو 17 میں دے رہے تھے، ہم جو 100 روپیہ دے رہے تھے تو ان کو 200 دے دینا چاہیے، اور جو 200 دے رہے ہیں ان کو 400 دینا چاہیے۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا، 6واں سال چل رہا ہے، اور 6ویں سال میں بھی تقریباً 4-5 مہینے گزر چکے ہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے، اور ہم اور آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو سچے مسلمان۔ یہ حالت ہے ہماری، آپ کی ہے، سب کی ہے، تمام لوگوں کی ہے کہ بتاؤ اپڈیٹ ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، ویسے چل رہے ہیں جیسے چل رہا ہے۔ اسی لیے 1960 میں مدرسے قائم ہوئے، 1985 میں مدرسے قائم ہوئی، 1990 میں قائم ہوئے، لیکن وہ مدرسے مکتب ہی کی شکل میں رہ گئے، کبھی دارالعلوم نہیں بن پائے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ ہم اور آپ کبھی دھیان نہیں دیں گے، 1-2 سال تو دھیان دیں گے، اس کے بعد پھر ویسے چل لیں تو جیسے چل رہا ہے۔ کبھی ہم نے زندہ دلی کا ثبوت نہیں پیش کیا، اسی وجہ سے ہمارے مدرسے ویسے کو ویسے رہ گئے۔ آج ایسے مدرسے آپ کو ملیں گے جو 20 سال سے چل رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا کاغذ رجسٹریشن تک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک مدرسہ تھا، وہ 1960 کا مدرسہ، آج بھی موجود ہے وہ مدرسہ، بازار میں ہے، مین جگہ پہ ہے، اس میں انٹر تک بچے تقریباً 1000-1200 بچے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد والے مدرسے جو جن کی کمیٹیاں مضبوط تھی، جن کے اراکین جو ہے ایکٹیو نیچر کے تھے، وہ کام کرتے رہے، وہ مدرسے سرکاری ہو گئے، عالیہ تک مانتا بھی گورنمنٹ سے مل گئی، تمام ماسٹر مولانا جو بھی اس میں پڑھاتے تھے سب سرکاری ہو گئے، اور 1960 کا مدرسہ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ اب نئے لوگوں نے اس کو جا کر کے مانتا لیا، تب جا کر کے اس کی مانتا ہوئی، آج وہ انٹر تک یا عالیہ تک مانتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، ہم اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا، اپنے میں سب مست ہو، اس لیے مولانا صاحب بھی مست رہیں گے، کیا ضرورت ہے ہم کو انگلی کرنے کی؟ ورنہ سرکاری ہر طرف سے، سرکار کی طرف سے فون آ رہا ہے، مدرسہ آپ کا رجسٹریشن ہے، جی ہاں رجسٹریشن ہے، مانتا لے لیجئے، مانتا نہیں ہے اس کی کوئی بات نہیں، لے لیں گے، یہ جمع کیجئے وہ جمع کیجئے، لیکن کہاں سے جمع کرے گا ایک آدمی؟ ارے جب اس کا پیٹ آدمی کا بھرے گا تبھی تو وہ دوڑے گا کہیں۔ ہمارا تو مہینے کا 15 دن اسی میں نکل جاتا ہے کہ فلاں کے پاس جانا ہے، 2 مہینے کو ان کے پاس باقی ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، مغرب بعد ان کے پاس جانا ہے، ایسا بعد ان کے پاس جانا ہے، فجر کے ٹائم جاؤ، فجر بعد جاؤ نہیں تو ملاقات نہیں ہوگی، عصر بعد جاؤ نہیں تو وہ غائب ہو جائیں گے، بازار کے دن جاؤ اس لیے اس دن بازار ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، مغرب کے ٹائم آپ جاؤ نہیں تو ملاقات نہیں ہوگی۔ جب 15 دن ایسے ہمارا گزر جا رہا ہے صرف دوڑنے میں، تو آدمی کہاں سے کیا کرے گا آپ بتاؤ؟ اب ہم اپنے چکر میں پھنسے رہیں گے، کم سے کم ہماری تنخواہ نکلتی رہے، 15 دن وصولے، 15-20 دن پورا مہینہ وصولے، تب جا کر کے 1 تاریخ کو ہم کو پتہ چلا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن سے پھر وصولی وہی کریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، وصولی کرنا ہے، 3 کام آپ نے ہم کو سکھا دیا یہاں پہ، چوتھا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو کیا کام ہے بھائی؟ 40-45 لوگوں کی لسٹ ہے، ہم کو تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی ہے کہ تنخواہ کم ہے، تنخواہ جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ کم سے کم پوری ایمانداری کے ساتھ آدمی لا کے جمع تو کر دے یار۔ میں 15 دن 20 دن دوڑ رہا ہوں، ہر گاڑی لے کر کے دوڑ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ان کے پاس کسی کے دروازے پہ بار بار جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، اور عقل مندوں کا قول بھی ہے کہ اپنے لوگوں سے بار بار نہیں ملنا چاہیے، ورنہ آپ کی عزتیں کم ہو جائیں گی، یہ حقیقت ہے۔ اگر محبت اور الفت برقرار رکھنا ہے تو بار بار ملاقات نہ کرو، ہفتے میں 1 بار، 15 دن میں 1 بار ملاقات ہوتی ہے تو انسان کے اندر محبت اور ہوتی ہے، مٹھاس اور ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی سے اگر آپ بار بار ملاقات کرو گے تو آپ کی عزتیں کم ہو جائیں گی، یہ حقیقت ہے، لیکن مجبوری بن چکی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے 40-45 لوگوں کا نام ہے، اب سب کے گھر ایک دن تو ہم جا نہیں سکتے،
کبھی کسی کے یہاں جانا پڑے گا، کہیں ہمیں ضرورت پڑ گئی، مغرب بعد نہیں بھی نکل پائے، کسی کے فاتحہ کرنے جانا ہے تو کل ڈیٹ رکھ دیے۔ اسی طرح یہ حالات آج 5 سال سے چل رہا ہے، لیکن میں اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہوں، چلو ٹھیک ہے چلتا رہے، اللہ کی جب تک مرضی رہے گی۔ ایسے